ان سے جن ملازمین کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے یک قلم یا یک جنبش جسے کہتے ہیں کہ فارغ کیا گیا، ان سے متعلق آج نظرثانی کیس سپریم کورٹ میں ہوا۔ ہم آج اس پر ڈسکس کریں گے، لیکن آپ میرے عقب میں بیک میں دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ملازمین یہ سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں۔ میں اس وقت کھڑا ہوں شارع دستور کے اوپر، تو شارع دستور کے اوپر یہ ملازمین جو ہیں وہ اپنی داد رسی کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں ان کی بحالی سے متعلق نظرثانی کا کیس لگا ہوا تھا۔ تو آج جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی خصوصی بینچ نے سرکاری ملازمین یعنی کہ جو برطرف ملازمین ہیں ان کی نظرثانی کیس کی جو درخواست تھی اس پر سماعت کی، اور دوران سماعت پہلے ایک وکیل پیش ہوئے جو ان ملازمین کی جانب سے تھے۔ جب وہ آرگیو کر رہے تھے تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کیا کوئی سینئر وکیل نہیں جو ہماری معاونت کر سکے اور ہمیں وہ گراؤنڈز اور قانونی نکات بتا سکے کہ جو اس نظرثانی کیس کے اندر اٹھائے گئے ہیں۔ تو اس پر اٹارنی جنرل خالد جاوید جو ہے وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر وفاق کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ وفاق نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ان برطرف ملازمین کی دوبارہ بحالی کے لیے جو ہے وہ نظرثانی درخواست دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں عدالت کو تمام قانونی نکات سے آگاہ کروں گا۔ اور اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے یہ موقف اختیار کیا کہ جب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ نہ ہی اٹارنی جنرل کو سنا گیا اور نہ ہی ایڈوکیٹس جنرلز کو سنا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو 16,000 سرکاری ملازمین جو برطرف ہوئے ہیں یہ اس کیس کے اندر نہ ہی فریق تھے اور نہ ہی ان کو نوٹس دیا گیا اور نہ ہی ان کا موقف سنا گیا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک معاملہ جو ہے وہ سینیارٹی سے متعلق ایک محدود معاملہ تھا، لیکن اس محدود معاملے کے اندر جو ایکٹ 2010 کے تحت جو سرکاری ملازمین بحال ہوئے تھے ان کو بھی جو ہے وہ دوبارہ نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل نے جو ہے جو واضح گراؤنڈ اپنایا وہ یہ اپنایا کہ ان کی برطرفی جو ہے وہ نہ صرف سول سروسز ایکٹ بلکہ وفاقی حکومت کے جو سرکاری ملازمین سے متعلقہ قوانین ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ان کا نے یہ بھی کہا کہ انسانی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ان ملازمین کو جو ہے بحال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل خالد جاوید کا یہ بھی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انسانی بنیادوں پر ان کو بحال کرے۔ وفاقی حکومت بھی چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ وہ غیر قانونی فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی نوکریوں کے اوپر جا کر دوبارہ کام کر سکیں۔ تو اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اگر ہم انہیں بحال کرتے ہیں تو پھر کیا وہ دوبارہ سینیارٹی کا اصول جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر وہ اصول متاثر ہوا تو میں ان متاثرین یعنی کہ جو ریگولر امپلائیز ہیں ان کا بھی میں سپریم کورٹ میں دفاع کروں گا۔ تاہم میری بنتی یا اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ میری عدالت سے یہ استدعا ہے کہ ان کو بحال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ بھی موقف اختیار کیا کہ میں اٹارنی جنرل تھا، مجھے ہرگز نہیں سنا گیا، اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے میں یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ جب اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرلز کو کسی معاملے پر نہ سنا جائے تو وہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ کی سٹیشن بھی عدالت میں جمع کرائی، جس میں ایک صوبائی اسمبلی کو محض اس وجہ سے بحال کر دیا گیا کہ اس میٹر میں اٹارنی جنرل کو جو اس وقت کے تھے ان کو نہیں سنا گیا تھا۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اگر ہم اسے دوبارہ بحال کرتے ہیں تو یہ فنانشل کاسٹ حکومت کو پھر برداشت کرنی پڑے گی۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر حکومت جو ہے وہ اس کے لیے تو یہ ایک اپرچونٹی پیدا ہو گئی تھی کہ پچھلی حکومتوں کے ملازمین برطرف ہو گئے اور وہ 16,000 نئے ملازمین رکھ سکتی ہے، لیکن حکومت ایسا نہیں چاہتی۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو 16,000 متاثرین ہیں یہ دوبارہ اپنی پوسٹوں پہ چلے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے تقریباً 4 سے 5 ڈیتھس یعنی کہ موات بھی ہو چکی ہیں، کیونکہ بہت سارے سرکاری ملازمین جن کو برطرف کیا گیا انہوں نے جو ہے وہ صدمے میں آ کر خودکشی بھی کر لی، کیونکہ ان ملازمین کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے ایشو ہیں، اور اگر دیکھا جائے دیکھیں ہر شخص جو ہے یہ تقریباً 16,000 ملازمین ہیں، تو ہم ان کو 16,000 ملازمین نہیں دیکھ سکتے۔ ہر ایک سرکاری ملازم کی کم سے کم جو اوسط فیملی ہوتی ہے وہ 5 سے 7 ہے، تقریباً 5 سے 7 لاکھ جو نفوس ہیں، جو افراد ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔
تاہم عدالت نے جو ہے وہ آج سماعت مکمل کرتے ہوئے کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ابھی تو ان کو بحال نہیں کر سکتے، اس میں تمام سینئر وکلاء کی رائے سنیں گے، تمام قانونی گراؤنڈز کو دیکھیں گے، اس کے بعد ان کی بحالی کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ تاہم عدالت کی جانب سے ایک چھوٹا سا ریلیف ان سرکاری ملازمین کو محض یہ دیا گیا کہ وہ سرکاری ملازمین جو ابھی تک سرکاری رہائش گاہوں میں جن کے پاس سرکاری رہائش گاہیں موجود ہیں، یعنی کہ وہ نوکریوں سے تو برطرف ہو گئے لیکن ان کی رہائش ابھی تک سرکاری کوارٹرز میں ہے، تو عدالت نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ نہ نکالا جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا ریلیف دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ تاہم سپریم کورٹ نے یہ عندیہ واضح طور کے اوپر دیا کہ سینئر وکلاء کو سننے کے بعد، تمام لائرز کو سننے کے بعد ہم ان کی بحالی کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اگر ہمیں ایسے قوانین مل گئے اور سائٹیشنز مل گئیں جس سے یہ طے ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ جس سے 16,000 سرکاری ملازم متاثر ہوئے ہیں وہ فیصلہ غلط تھا، تو ہم اس کو کالعدم قرار دے کر ان کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ اور کیس کی سماعت جو ہے وہ 29 نومبر تک ملتوی کی گئی اور اس میں جتنے فریقین تھے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو کورٹ کے اندر کی پروسیڈنگ تھی، لیکن باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کس طور کے اوپر اپنے حقوق کے لیے اور اپنی بحالی کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر شارع دستور پر سراپا احتجاج ہیں۔ بہرحال یہ تو اب تک کی کارروائی تھی اس پورے معاملے میں، وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ مزید جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ، اجازت، اللہ حافظ۔